استاد کے ساتھ رہ کر نا بندہ علم کو برتنا سیکھتا ہے، پریکٹیکلی طور پہ کون سے علم پر کتنا کب عمل کرنا ہے یہ استاد سکھاتا ہے۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی جس میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک صحابی آئے، اور ایک لمبا قصہ ہے، انہوں نے جاتے ہوئے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ بدو تھے، ان کو نہیں پتہ تھا آداب کیا ہیں، بہت ساری چیزوں سے ناواقف تھے وہ، تو انہوں نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب علم کیا کہتا تھا؟ علم کہتا ہے پیشاب نجس ہوتا ہے، اس کے چھینٹوں سے، اس کے قطروں سے بچنا ضروری ہے، اور دوسری طرف علم یہ کہتا ہے کہ بھئی مسجدیں پاک ہیں، مسجدوں کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں پھینکنی ہے جو نجس ہو۔ اب علم یہ کہتا تھا تو صحابہ کرام نے علم کے ساتھ عمل کرتے ہوئے فوری طور پہ ان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا اور ان کو روکنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ بات غلط ہے، مسجد میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ بھائی اس پر اس وقت میں ایسے عمل نہیں کرنا۔ طریقہ کار عمل کا کیا ہے؟ وہ پیشاب جب انہوں نے کر لیا، فارغ ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو بھی سمجھایا، وہ بندے کو بھی سمجھایا، اور صحابہ کرام کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ انکم بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں دنیا میں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں پر تنگیاں کرو۔ اور صحابی کو سمجھا دیا بھائی مسجدیں پاک رکھی جاتی ہیں، اس میں نماز، قرآن، ذکر، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو استاد نے اس پر عمل کرنا سکھایا۔ میں چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو سناتا ہوں اپنا۔ جب ہم پڑھتے تھے نا فیصل آباد میں مرکز تربیہ میں، تو ہمارے استاد جی حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان سے ہم نے تربیتی معاملات میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ہمارے پاس خبر آئی، ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے پاکستان کے، شیخ زبیر علی زئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، ان کی خبر آئی کہ بھائی وہ فوت ہو گئے۔ اب آپ صاحب کلاس سے اٹھے، دعائیں کر رہے ہیں ان کے لیے، مسلسل رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو ان دنوں میں طلباء کا امیر تھا، یعنی طلباء جو وہاں پہ موجود ہوتے تھے میں ان کا امیر تھا۔ اب وہاں سے آپ صاحب کا حکم آیا کہ بھئی کوئی 2 لوگ جو ہے نا وہ آپ لوگوں میں سے جا سکتے ہیں جنازے میں، گاڑی میں کہ ہم جا رہے ہیں، باقی لوگ جو ہے نا وہ یہیں رہ کے، کیونکہ بہت دور تھا، اٹک سے آگے حضرو جانا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جنازے میں شرکت کے لیے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہر بندے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کے جنازے میں شرکت کی جائے۔ تو اب میں جا کے آپ صاحب کے سامنے بیٹھ گیا، میں نے کہا استاد جی میں اور ایک اور لڑکا ہیں، ہم دونوں جانا چاہتے ہیں۔ تو استاد جی نے وہاں پہ نا جو علم ہے ظاہر سی بات ہے اس پر عمل کرنا سکھایا۔ کہتے ہیں آپ امیر ہیں، آپ کو یہاں پر یہ چاہیے کہ آپ جائیں اور جا کے اپنے طلباء اور اپنے اسٹوڈنٹس جتنے بھی آپ کے بیچ فیلوز ہیں ان سے مشاورت کریں، جس کا نام وہ پیش کریں وہ جائے گا وہاں پہ۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ بندہ خود اپنا فیصلہ کر لے، جب اجتماعی زندگی ہوتی ہے نا، آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کسی ادارے کو چلا رہے ہیں، کسی جگہ کو چلا رہے ہیں، آپ کسی آفس میں ہیڈ ہیں اور آپ جو ہے نا وہ ان کی سہولت کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی کام تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشورہ کر کے کرنی چاہیے۔ تو میں گیا، اب میں جو ہے نا وہ اندر سے بڑی دعا بھی کر رہا ہوں کہ اللہ میرا نام آ جائے۔ تو جب ساتھیوں سے مشورہ کیا تو ہر بندہ کہتا جی میں نے جانا۔ اب ہوا یہ فیصلہ یہ ہوا کہ قرآن اندازی کرتے ہیں، نام لکھتے ہیں، جس کا نام نکل آیا تو وہ چلا جائے گا۔ اب جو ہے نا وہ نام لکھے اور میں منہ میرا نیچے ہے اور میں مسلسل دعائیں کر رہا ہوں، تو اتنے میں جو ہے نا الحمدللہ میرا نام آ گیا۔ تو اس میں جو ہے وہ نکلا، تو ہم پھر چلے گئے ساتھ، آپ صاحب کے حافظ مسعود عالم صاحب ساتھ تھے، حافظ شریف صاحب ساتھ تھے حافظہم اللہ تعالی، تو ہم نے وہ سفر کیا۔ پھر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ استاد جو ہوتا ہے نا وہ علم کو برتنا، عمل کرنا پریکٹیکلی طور پہ سکھاتا ہے کہ بیٹا یہ چیز اس کو اس طریقے سے اس وقت میں صبر کرنا ہو، آپ کو جو ہے نا وہ غصے پہ کنٹرول کرنا ہو، آپ کسی استاد کے ساتھ جڑ جائیں گے، یار یہ معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں، یہ چلتے کیسے ہیں۔ ہاں بہت سے لوگ ہیں انہوں نے استاد کے ساتھ لمبا عرصہ نہیں گزارا ہوتا، بہت سے سلف صالحین میں عبداللہ بن وہب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا لمبا عرصہ رہے، تقریباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ 20 سال تک وہ ان کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں 18 سال میں نے تربیت لی ہے، 2 سال علم حاصل کیا، یعنی وہ جو علم تھا اس کو اپنے اندر جو ہے نا وہ پریکٹیکلی طور پہ اتارنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ 20 سال کا عرصہ گزارا۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ صرف کتابیں پڑھ کے 2-4 چیزیں پڑھ کے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں فٹ ہو جائیں گے، ہر جگہ پہ جا کے مسئلے حل کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔